الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون صدق الله العظيم. عزیز طالب علم بھائیوں و برادران اسلام، یوں تو مسلمانوں کی تاریخ مشکلات و مسائل، ابتلاء و آزمائش کی داستانوں سے لبریز ہے. مسلمانوں کے خلاف ہر دور اور ہر زمانے میں مخالفت و معاند کی آندیاں چلی، نفرت و عداوت کے طوفان اور فتن و فساد کا سیلاب آیا، مگر اس حق پرسن جانباز قوم نے ان سب کا رخ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی طرف موڑ دیا. آج بھی عالمی پیمانے پر مسلمانوں کو ہر ملک میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مگر جو شدت ہندوستان میں نظر آتی ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتی. یہاں مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت، ظلم و ستم، مصائب و انعام کا سلسلہ آزادی کے بعد سے جاری ہے. جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی، جیل کی کوٹریوں اور پھانسی کے پھندوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا، جن مسلمانوں نے ہندوستان میں اتحاد اتفاق کا چمن لگایا تھا، ہندو مسلم جنتا کا چراغ روشن کیا تھا، انہیں کو آج غدار وطن کہا جاتا ہے. ان کو فسادات کی آگ میں جھونک دیا جاتا ہے اور بے گناہ مسلمانوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، دہشت گردی کا الزام تھوپا جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ آتنکوادی اور دہشت گرد وہ ہے جسے مسلمانوں کا قتل عام کیا، دہشت گرد وہ ہے جو مسلمانوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے، دہشت گرد تو وہ ہے جس نے ملک کے نافذ کیے ہوئے آئین اور قانون کو توڑ کر فساد کا طوفان کھڑا کیا. کیا ملا ہمیں آزادی کے بعد؟ گجرات کے جلتے ہوئے مکانات، امرتسر کی جلتی ہوئی دن و رات، جمشید پور کی جلتی اور تڑپتی لاشیں، حیدرآباد کی قریشی، مظفر نگر کا دل دہلا دینے والا حادثہ اور بابری مسجد کی شہادت اور ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ ہمیں غیر ملکی کہہ کر ملک بدر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ارے یاد کرو اس وقت کو جب تم انگریز کی جوتیاں صاف کر رہے تھے اور غلامی کا توق تمہاری گردنوں میں پڑا ہوا تھا اور یہ ملک ہندوستان آزادی کے لیے ترس رہا تھا. تو اس وقت اس ملک کی گود میں پرورش پانے والا کوئی مائی کا لال اتنی جرأت نہیں کر سکتا تھا جو انگریز کی حکومت کو للکار سکے اور دنیا کی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے آواز اٹھا سکے. دیکھو ہماری بے باکی کو سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی تھی وہ شیر دل انسان، انسانیت کا مسیحا، شاہ ولی اللہ کا فرزند شاہ عبدالعزیز تھا. شاہ عبدالعزیز کی آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ انگریز کے خلاف جہاد کیا جائے اور ملک ہندوستان کو انگریز سے آزاد کرایا جائے. شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ انگریز کے لیے خطرناک پیغام تھا جس نے انگریز کو بے چین کر دیا تھا. اسی آواز کے سہارے علماء ہند اور خاص طور سے علماء دیوبند سر پر کفن باندھ کر انگریز کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے میدان میں نکل پڑے. پھر تاریخ نے دیکھا کہ علماء کو توپ کے منہ پر باندھ کر گولا داغ دیا گیا. رب کی قسم علماء اکرام کے گوشت کے لوتھڑے اڑ گئے اور فضائے آسمانی خون سے رنگین ہو گئی. اور یہ بھی ہوا کہ علماء اکرام کے جسموں کو تانبے سے داغ دیا گیا اور علماء اکرام کے جسموں کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تندوروں میں ڈالا گیا. لمحات تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ علماء کو ہاتھوں پر کھڑا کر کے
ہاتھوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو چلا دیا گیا۔ لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا فندہ بنایا تھا اور ایک ایک دن میں 80 علماء اکرام کو پھانسی دی جاتی تھی، اور یہ بھی ہوا کہ علماء کو بوریوں میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ تاریخ شہادت دیتی ہے کہ دریا کا پانی علماء اکرام کے خون سے سرخ ہو چکا تھا، مگر کسی عالم نے نہ تو انگریز سے سمجھوتا کیا اور نہ ہی انگریز کے سامنے گردن جھکائی۔ آج ہماری تاریخ مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنگ آزادی کی تاریخ سے مسلمانوں کا نام نکالا جا رہا ہے، اور ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے اس ہندوستان کو کیا دیا۔ اے محبان وطن، جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، گنگا کی گہرائی سے معلوم کرو، سرزمین ہند کی شادابی سے پوچھو، تاج محل کی فلک بوس عمارت سے پوچھو، قطب مینار سے معلوم کرو، لال قلعے اور جامع مسجد کی در و دیوار سے پوچھو، یہ سب کے سب ہماری عظمت کی گواہی دیں گے۔ ہندوستان کا چپا چپا اس پر شاہد ہے کہ ہندوستان کے انصاف دانشوروں، ہمیں بتلاؤ کہ ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی کس نے دی، جامع مسجد کی پرشکوہ عمارت کس نے دی، لال قلعے کی عظمت کس نے دی، تاج محل کی رہنائی کس نے عطا کی؟ یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ الغرض مسلمانوں کی تاریخ کے بکھرے ہوئے اور آقت یہ پکارے نہیں، بلکہ کرسی نشین حکمرانوں کی بھی یہی شہادت ہے کہ ہمیشہ اس آزاد ہندوستان میں جمہوریت کا مذاق اڑایا گیا اور مسلمانوں کو ان کو حقوق سے محروم کیا گیا۔ ہر میدان میں مسلمانوں کو مفلوج بنایا گیا، معیشت ہو یا تجارت، سیاست ہو یا ملازمت، ہر موڑ پر مسلمانوں کو مجبور بنایا گیا۔ ہماری ترقی کی راہوں میں رکاوٹیں حائل کی گئی اور قدم قدم پر اقلیت کا روڑا اٹکایا جاتا ہے۔ آج حکومت کے ایوانوں سے لے کر ملازمت کے میدانوں تک اقلیت کا نعرہ لگایا جاتا ہے، جبکہ برادران وطن سے کہیں زیادہ ہماری قربانیاں ہیں۔ ہم ان لوگوں کے کانوں تک یہ آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں جن کے ہاتھوں میں زمام حکومت ہے کہ اگر ہندوستان کی سالمیت چاہتے ہو تو ہمیں وہ حق دو جو جمہوریت کی آئین کی روح سے ملتا ہے۔ مسلمانوں کو ہر طرح سے مذہبی آزادی چاہیے۔ ہم ارباب حکومت سے کہنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے حقوق پامال نہ کرے، ورنہ اگر مسلمانوں کے صبر کا پیمانہ جھلک اٹھا اور ان کے جالوں نے صبر کا دامن چھوڑ دیا تو تمہارے لیے آتش فشاں بن اٹھیں گے اور قہر خداوندی بن کر چھا جائیں گے، پھر تمہاری ساری طاقت ہوا بن کر اڑ جائے گی اور تمہاری حکومت کے پرچے ہو جائیں گے۔ تجھے مبارک ہو حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہ کریں گے۔ تجھے مبارک ہو حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہ کریں گے۔ اگر شریعت پر ہاتھ ڈالا نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ اپنے اجداد کو کبھی بدنام نہ ہونے دیں گے، اپنے اجداد کو کبھی بدنام نہ ہونے دیں گے، یہ حویلی کبھی نیلام نہ ہونے دیں گے۔ دیکھنا ہے تو دیکھ حکومت دے کر، دیکھنا ہے تو دیکھ حکومت دے کر، کسی شہر میں کوحرام نہ ہونے دیں گے۔ وآخر دعوانا